جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم سر، میں محمد عطیب اختر ہاشمی ہوں۔ میں میڈیا اسٹڈیز کا اس وقت اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ جیسے جرنلسٹ، آپ جیسے بریو جرنلسٹ سے دیکھ کے مطلب جو مشکل حالات میں بھی نہیں گھبراتے ہیں، ان سے ہی انسپائر ہو کے جرنلزم کی جو فیلڈ ہے چوز کی ہے، اور اس کو جو ہے ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو سر میرے آپ سے دو کوسچن ہیں۔ ایک جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ عام انتخابات میں جو ہے اس وقت کئی جو ہیں وہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی حکومت آ سکتی ہے، بلاول کو نیکسٹ پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کی گورنمنٹ کو ہم آگے دیکھ رہے ہیں اگر عمران خان جو ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے اور عمران خان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں جو ہے وہ کس جو ہے پولیٹیکل لیڈر کو آپ جو ہے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر، اور کس پارٹی کو آپ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے اقتدار بناتے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ پیپل پارٹی ہے یا وہ نون لیگ ہے؟ اور دوسرا کوسچن جو ہے سر میرا وہ تحریک استحکام پارٹی سے ہے کہ کیا وہ اتنی کیپیبل ہو سکے گی کہ جو ہے وہ اتنی کیپیبل ہو سکے گی کہ کسی بھی پارٹی جو آگے آئے گی اس کو پنجاب میں اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے تحریک استحکام جو ہے اس کی ضرورت پڑ جائے؟ اور کیا سر یہ اگر اتنی کیپیبل ہوگی تو یہ نون لیگ کے ساتھ جائے گی یا پیپل پارٹی کے ساتھ جائے گی؟ یہ آپ پلیز بتا دیں۔ دیکھیے، آپ صحافت کے طالب علم ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ جو بنیادی اصول ہے صحافت کا وہ یہ ہے کہ آپ معلومات کی موجودگی میں یا معلومات کے تناظر میں تجزیہ کرتے ہیں۔ تمام جو سوال آپ نے پوچھے ہیں ان کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں، کیونکہ معلومات ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو جب یہ معلومات پیدا ہو جائیں گی یا معلومات کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ اب ان کا مومنٹم بن گیا ہے، تو پھر میرے خیال میں اس کے بارے میں جواب بھی بنتا ہے اور اس کے اوپر ہم رائے بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ تاریخی طور پر اتنے آپ نے الیکشنز کور کیے ہیں، آپ سیاست کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو کوئی انفارمڈ گیس آپ دے دیں۔ انفارمڈ گیس میں ہر چیز کا نہیں دے سکتا۔ جو اس وقت الیکٹوریٹ ہے اس کا موڈ کیا ہے، الیکشن کس قسم کے ہوں گے، کینڈیڈیٹس کی نوعیت کیا ہے، اس وقت تک تحریک انصاف کی حالت کیا ہوگی، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا سٹرکچر کیسے بنے گا، نواز شریف واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، اس طرح کے درجنوں بڑے بڑے سوال ہیں جن کے جوابات کی غیر موجودگی میں میں کوئی آپ کو انسائٹفل تجزیہ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ ووٹر تک پہنچ، ووٹر کو مطمئن کرنا اور ووٹر کو امید دلوانا، یہ تین فیکٹرز ہیں جو پارٹیز کی ووٹرز کے اندر آواز کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کون سی پارٹی بہتر کام کر سکتی ہے۔ ایک تو جس کے پاس نمبر زیادہ ہوں گے ظاہر ہے پھر وہی وزیر اعظم یا چیف منسٹرز اپنے بنوا سکے گا۔ جو اسمالر گروپس ہیں، جو نئی پارٹیاں بنی ہیں، ان کی اہمیت بڑھ جائے گی اگر ایک کولیشن والا معاملہ بنا اور کسی بھی بڑی جماعت کے پاس زیادہ نمبرز نہیں ہوئے، تو پھر چھوٹی جماعتیں جو ہیں یا ریجنل جماعتیں جو ہیں یا نئی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے نسبتاً کم نمبرز کے ذریعے زیادہ بارگیننگ کر سکتی ہیں۔ تو فی الحال تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ معلومات کیا ہیں، ان کا بہاؤ کیا ہے۔ جب تک وہ نہیں ہے تو میں خام خواہ نام لے کے اور تجزیاتی طور پر آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش میں نہیں کروں گا، یہ ریئلسٹک نہیں ہوگا۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میں محمد بات کر رہا ہوں نیوزی لینڈ سے۔ کافی دنوں سے یہ سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا، لیکن جب آپ کا یہ احد چیمہ کے ساتھ میں نے انٹرویو دیکھا تو یہ سوال میں ڈیفینیٹلی پوچھنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ میں ریاست سے محبت کیوں کروں؟ مطلب ایک ایسی ریاست جس نے میری سیلف رسپیکٹ تباہ کر دی، میری فیملی تباہ کر دی، میرا کریئر تباہ کر دیا، اور محبت تو دور کی بات، مجھے میرے بیسک حقوق بھی نہیں دیے، تو میں اس سے محبت کیوں کروں اور کیوں ہجرت نہ کروں؟ تو کائنڈلی آپ مجھے ایک یہ ضرور بتا دیں کہ میں اس ریاست سے محبت کیوں کروں، کوئی وجہ ضرور بتائیں۔ کلیئرٹی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کی محبت اور نفرت کی گردان میں کشمکش ہے، اس کو آپ دو طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کو آپ ریاست کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ محبت کیوں کریں اور سوال اٹھا رہے ہیں، لیجٹمیٹ سوال ہے، وہ ریاست کے اندر چلنے والا نظام ہے۔
وہ ریاست پاکستان نہیں ہے ایز اے کنٹری، ایز اے اسٹیٹ. وہ نظام اگر آپ کی تمام خواہشات کو پورا نہیں بھی کرتا تو بنیادی ضروریات کو پورا کر دے، اگر آپ کو تحفظ فراہم کرے، تو وہی ریاست یا ریاستی نظام جس کو میں کہتا ہوں وہ آپ کے لیے قابل احترام بھی ہوگا اور قابل الفت بھی ہوگا. جو ریاست ایز وی نو پاکستان ایز اے کنٹری ظاہر ہے ہماری برتھ پلیس ہے، اس کی وجہ سے اس کے پلیٹ فارم سے آپ نیوزی لینڈ گئے ہوں گے نا. ویسے تو پاکستان اگر نہ ہوتا تو پتہ نہیں نیوزی لینڈ آپ جاتے، میں یہاں پر بیٹھی کہ یہ کر رہا یا نہ رہا ہوتا. تمام تر نظام کی خرابیوں کے باوجود اس زمین نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں. تو میرا تو بڑا واضح آپ کو جواب ہے کہ جو زمین ہے جس کی مٹی میں ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں ہیں، جس کے اندر ہم پلے بڑے ہیں، اس کے ہمارے پر احسانات ہیں. نظام کو کوئی احسان نہیں. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. نظام سے اگر آپ متنفر ہیں تو بالکل آپ ہجرت کریں، آپ کا حق بنتا ہے. لیکن نظام سے بے اعتنائی برتنے کے عمل کو زمین کی محبت سے گڈمنٹ نہیں کریں. وہ ہمارا قرض ہے، وہ ہم نے چکاتے رہنا ہے. لیکن ایسا نظام جو آپ کی ضروریات پوری نہیں کرتا اور آپ کی سیلف رسپیکٹ بھی لے لیتا ہے، یقیناً قابل مذمت بھی ہے اور قابل نفرت بھی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس نظام میں نہیں پنپ سکتے، جو کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، تو بالکل ہجرت کریں. السلام علیکم طلعت صاحب. کیا جسٹس جواد خواجہ بھی یوتھیا نکلا ہے؟ پلیز اس سوال کا جواب دیجیے گا. شکریہ. یہ تو انہیں سے پوچھنا ہوگا جی کہ وہ اندر سے کیا ہے. لیکن اعمال جو ہیں وہ بعض اوقات افکار کے امبیسڈرز بن جاتے ہیں. تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ بڑا نام ہے، چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز رہے ہیں، قانون پڑھاتے ہیں پاکستان کی بڑی یونیورسٹی کے اندر، بین الاقوامی طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں. تو جب ان کے پاس طاقت تھی تو اس معاملے کو انہوں نے ٹیک اپ کیوں نہیں کیا؟ مجھے تو اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کلی اختیار تھا کہ آپ اس بدترین قانون کی بدترین جو اشکال ہیں ممکنہ یا حاضر، ان کو آپ درست کر کے ایک بڑا تمغہ حاصل کر سکتے، تب آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اب کیوں کر رہے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا جی. تو اب کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر اب وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ خاص سیاسی نظریے سے ان کا تعلق ہے، یا اس نظریے کا جو نیٹ ورک ہے وہ ان پر حاوی ہو گیا ہے، تو پھر ان کے لیے تو وہی آپ سمجھے ٹائٹل ہوگا جو آپ نے کہا، اگرچہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ماننے والے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قانون اور آئین کے حد کے اندر رہتے ہوئے. لیکن اگر آپ ہیں تو پھر اس زاویے سے بات کریں. یہ نہ کریں کہ جی یکدم مجھے خیال آ گیا کہ انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہوتی ہے اس قانون کے تحت. السلام علیکم طلعت بھائی. راشد ایوب بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. پوچھنا یہ تھا کہ اسد عمر کا انٹرویو جو کاشف عباسی کے ساتھ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن لڑوں گا تو پھر صرف پی ٹی آئی سے. میرے خیال میں اپنی سٹیٹمنٹ کے مطابق پچھلے اتوار میں کہ ایلیویٹر تو وہ لے چکے پہلے، اب سیڑھیوں پہ دوڑنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی سے؟ وہاں سے تو عدالت میں پیش ہوئے، کوئی لفٹ خاص نظر نہیں آئی، تو ایلیویٹر کو چھوڑ کر اب وہ پہلی منزل سے اوپر آ گئے ہیں اور پھر سیڑھیوں پر دوڑ لگا دی ہے. کوئی دوگلا پن سمجھ نہیں آیا. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا پلیز. دوغلے پن پر میں کیا روشنی ڈالوں؟ تو روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا میں روشنی ڈالوں؟ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اسد عمر جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک بہترین مثال ہیں اس سیاسی ناسمجھی کی جو ان کے جو ایگوز ہیں اس کے اندر پھنس کر ان پر خود سے عیاں نہیں ہوتی. یعنی سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا آل فال بول رہے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، بے منطق باتیں کر رہے ہیں،
بے پرکی اڑا رہے ہیں لیکن ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، اور اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اسد عمر سے مجھے ہمدردی ہے اس وجہ سے کہ اسد عمر کو خود بھی پتہ نہیں ہے وہ کتنی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ ایک شخص نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اب الیکشن لڑنے کی خواہش اٹ سیلف کتنی بیوقوفانہ ہے۔ یعنی جس پارٹی نے آپ کو نوٹسز کی زد میں لایا ہوا ہے، اور جس پارٹی نے آپ کو عملاً ڈس اون کر دیا ہے، اسی پارٹی سے جا کے، اور جس پارٹی کے ساتھ اب 9 مئی اس کی قیادت کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے، اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑنا ہے، انلیس کہ وہ کسی اور پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہوں جو مائنس عمران ہو۔ السلام علیکم طلت یار، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا جو تجزیہ تھا اور جو آپ مطلب حقائق بیان کیا کرتے تھے اور جو آپ کہا کرتے تھے، حالات نے وہ سچ ثابت کر دیا نا، ویسا ہی سب کچھ ہو گیا، اور مزید بھی جو آگے معاملات بن رہے ہیں مجھے لگتا ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہی ثابت ہوگا۔ اچھا، میں آج ایک بالکل مختلف بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یار کتنے انسان اسپین کے ساحل پر ڈوب کے مر گئے نا، میڈیا نے کتنی ایک آواز اٹھائی، اس کے مقابلے میں ایک سب مرین زمین سمندر میں لاپتہ ہوئی ہے، تو اس کے لیے کتنی ہائپ بنی ہوئی ہے یار۔ ہمارے اپنے میڈیا میں کتنا تضاد ہے یار، کہ ہم لمحہ بلمحہ جناب وہ سب مرین کی رپورٹ دے رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جو ہمارے اپنے بھی اور دوسرے بھی جو مر گئے سب انسان ہی تھے، ان کے لیے ہم نے کتنی ایک آواز اٹھائی ہے یار۔ اس پہ ذرا کائنڈلی روشنی ڈالیے گا۔ بہترین سوال ہے جی آپ کا، اور اس سوال کا ہم نے خود سے بھی ایڈیٹوریلی جائزہ لیا ہے، اور اس کے مطابق کچھ ہم نے کام بھی کیا ہے، لیکن عمومی طور پر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ جو ایلیٹ جرنلزم ہے یا فیسنیشن ود ایلیٹ اینڈ سیلیبریٹی ہے، یہ دنیا بھر میں آپ کو نظر آئے گی۔ ہمیں شاید کم نظر آنی چاہیے تھی، کنسیڈرنگ کہ ہمارے اپنے کتنے پیارے گئے ہیں پانیوں کے اندر، کیسے ڈوب کے گئے ہیں۔ ان میں اگر آپ فرق دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو یونان کے ساحلوں کے اوپر جو کچھ ہوا وہ تو ایک گریوسٹ ہیومن ٹریجڈی ہے، یہ ایک حادثہ ہے۔ وہ لوگ جو تھے ان کو کیسے سبز باغ دکھا کر یہاں سے لے جایا گیا، کیسے بے سر و سامانی کی حالت میں ان کو کشتی کے اندر بند کر دیا گیا، اور کیسے وہ ڈوب کے وہاں پر مر گئے۔ یہ جو لوگ تھے یہ $2.5 لاکھ پر سیٹ دے کے گئے تھے، اور 1912 میں جو شپ سنک ہوئی ہے وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے بذریعہ لائٹس اینڈ کمپیوٹرز اینڈ کیمراز، کہ جو میٹل ایٹنگ بیکٹیریا ہے اس نے اس 1912 کے ڈھانچے کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ایک ریکریشنل یہ ٹورزم تھا جو وہ کر رہے تھے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں پر وہ لوگ جو بے سر و سامانی کی حالت میں گمراہی کی بنیاد پر ہیومن سمگلرز کے ہتھے چڑھے، اس میں اپنی بھی ان کی منشا تھی، جو میری اپنی تحقیق ہے اس میں بہت سے لوگوں کی اپنی بھی منشا تھی، لیکن ایک گرم ہیومن ٹریجڈی۔ اور کہاں پہ ایک اسپیس، یہ جو انڈر واٹر ٹورزم ہے اس کے اندر عمرہ کا ایک حادثہ، لیکن چونکہ عمرہ کا حادثہ ہے، خواص کا حادثہ ہے، تو پھر اس کے مطابق ہی اس کی کوریج ہوگی۔ ہمارے میڈیا کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ غیر ضروری ہائپ دی گئی ہے۔ خبر بڑی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ موازنہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کے ڈوبنے کو کس طرح کور کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ہی ڈنڈی مارتے ہیں غریبوں کے خلاف اور عمرہ کے حق میں۔